الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. فأتياه فقولا إنا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا اور ان کے ساتھ ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو کہ آپ دونوں جائیے فرعون کے پاس اور اس کو جا کے بتائیے انا رسول ربک، ہم تیرے رب کے پیغمبر ہیں، پس تو ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دے اور ان کو عذاب نہ دے. بے شک ہم آئے ہیں تیرے پاس بآیۃ من ربک، تیرے رب کی طرف سے عظیم نشانی لے کے آئے ہیں. والسلام علی من اتبع الہدی، اور سلامتی ہو اس پر جو ہدایت کی پیروی کرے. انا قد اوحی الینا ان العذاب علی من کذب وتولی، بے شک ہماری طرف یہ وحی کی گئی ہے کہ بے شک عذاب آئے اس کو جو جھٹلائے اور جو منہ پھیرے، یعنی جس نے منہ پھیرا اور جس نے جھٹلایا اس پہ عذاب ہو. تو یہ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں سامنے پہنچے اور یہ دعوت دی. فرعون نے سامنے سے پھر سوال کیا، کہا قال فمن ربکما یا موسیٰ، اے موسیٰ تم دونوں کا رب کون ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے تعارف کرایا اور جواب میں فرمایا قال ربنا الذی اعطى كل شیء خلقہ ثم ہدی، کہ ہمارا جو رب ہے، ربنا ہمارا جو رب ہے، الذی وہ جو اعطى كل شیء خلقہ، کہ جس نے ہر چیز کو اس کو ایک صورت بخشی، یعنی ہر چیز کی ایک حیت بنائی، ایک صورت بنائی، شکل بنائی. پرندے بنائے ان کی ایک شکل ہے، جانور ہیں زمین میں چلنے والے ہیں ان کی ایک شکل ہے، مچھلیاں ہیں کئی قسم کی ہیں ان کی ایک حیت ہے، انسان ہیں، پودے ہیں، درخت ہیں، فصل ہے، ہر چیز کی، پہاڑ ہیں، اللہ نے سب کو ایک خاص صورت دی، خاص شکل دی. ثم ہدی، پھر راستہ بھی دکھا دیا، یعنی پھر اس کی فطرت بھی رکھ دی. ایک انسان کا بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو کوئی نہیں سکھاتا کہ اس نے ماں کا دودھ لینا ہے. ایک مچھلی پیدا ہوتی ہے اس کو کوئی سکھاتا نہیں ہے کہ اس نے مچھلی نے سمندر میں کیسے تیرنا ہے. بطخ کا بچہ، مرغی کا بچہ وہ پیدا ہوتا ہے اس کو کوئی نہیں سکھاتا کہ اس نے اپنی دو ٹانگوں پہ کیسے چلنا ہے، دو ٹانگوں سے پانی پہ کیسے تیرنا ہے. یہ اللہ نے اس کو سکھایا ہے. کل شیء خلقہ ثم ہدی، کہ اس نے اس کو راستہ بھی دکھایا. اب یہ جب دعوت موسیٰ کے علیہ السلام کی زبانی فرعون نے سنی تو ظاہر ہے اس دعوت کا تو کوئی جواب ہی نہیں تھا اس کے پاس اور ہو بھی نہیں سکتا. اللہ کا یہ تعارف سن کے اس کا کیا جواب ہوگا کسی کے پاس؟ تو جیسے بات کو پھیرنے کے لیے اور سامنے والے پہ ایسے سوال ڈالنے کے لیے اس طرح کے جو اصحاب اقتدار لوگ ہوتے ہیں وہ بڑی چالاکی سے سامنے والے کو پھنساتے ہیں. تو ظاہر ہے یہ اپنے دربار میں بیٹھا ہے، اکیلے تو ہوگا نہیں، لیفٹ رائٹ سارے درباری ہوں گے، وزراء ہوں گے. تو ان سے موسیٰ علیہ السلام سے اس فرعون نے پوچھا قال فما بال القرون الاولی، موسیٰ ہمیں تو آ کے تم یہ دعوت دے رہے ہو، یہ بتاؤ ہم سے جو پہلے کے زمانے کے لوگ ہیں ان کا کیا حال ہے؟ جو ہمارے باپ دادا گزر گئے، بڑے بزرگ گزر گئے، ان کا بتاؤ. کیوں؟ اب یہ پھنسانے کا معاملہ کیسے ہے؟ آپ دیکھیے پہلے والی کسی بات پہ سوال نہیں ہوا،
کہ اچھا تو اللہ تمہارا ایسا ہے، ہمارا رب ایسا ہے، ویسا ہے، ایسا کیوں نہیں ہے اور ایسا کیوں ہے، اس پہ کوئی بات نہیں ہو رہی. بات یہ ہو رہی ہے اچھا دعوت و تبلیغ کا پیغام لے کے آئے ہو تو ہم مانے نہ مانے ایک بات کا مسئلہ ہے، ذرا یہ تو بتاؤ جو پہلے گزر گئے ان کا بتاؤ. کیوں؟ یہ جو وزراء ہیں ان پہ ذرا اثر نہ ہو. اور میں جب پوچھوں گا کہ پرانی قوم اور پرانے بزرگوں کا کیا ہوا تو ہو سکتا ہے یہ کہے کہ وہ تو کافر تھے، مر گئے، وہ تو مومن نہیں تھے، وہ جہنمی ہیں، ان کو تو اللہ سزا دے گا. تو یہ جو ساتھ میرے لوگ کھڑے ہوئے ہیں یہ فوراً طیش میں آ جائیں گے اور فوراً دیکھیں گے اچھا یہ تو ہمارے باپ داداؤں پہ فتویٰ لگا رہا ہے، تو فوراً اس کو پکڑیں گے. کیوں؟ کیونکہ بعض اوقات جب دلیل انسان کے پاس نہیں ہوتی ہے تو وہ جذبات کا استعمال کرتا ہے کہ دلیل سے نہ ماروں، جذبات سے مار دوں. تو یہ جب لوگ سنیں میرے محل کے درباری اور وزراء کہ یہ تو ہمارے باپ دادا کو ہی کافر کرنے پہنچ گیا تو پھر اس کی بات ویسی ختم ہو جائے گی. تو وہ بھی موسیٰ تھے، اللہ کے پیغمبر تھے. سوال آیا کہ باپ داداؤں کا کیا ہے، پرانے زمانے کے لوگوں کا کیا حکم ہے؟ جواب آیا قال علمها عند ربی فی کتاب لا يضل ربی ولا ینسا. کہا ان کا علم میرے رب کے پاس ہے، فی کتاب ایک کتاب میں موجود ہے، لا يضل ربی ولا ینسا میرا رب نہ بھٹکتا ہے نہ بھولتا ہے. حکم بھی نہیں لگایا اور بات کا جواب بھی دے دیا. اور یہ ہوتی ہے عقل مندی کہ موقع محل کو دیکھ کر ضروری نہیں ہر بات کا بالکل کٹ کر کے فتویٰ لگا دیا جائے کہ اچھا یہ معاملہ ہے اس کا تو یہ حکم ہے. نہیں، دیکھا جائے سامنے کون کھڑا ہوا ہے، سچویشن کیا کریٹ ہو گئی ہے، ابھی وہ آپ سے جواب کیا چاہ رہا ہے اور آپ نے کیا دینا ہے. حق بات بھی بیان کرنی ہے اور ایسے بیان کرنی ہے سامنے والا طیش میں بھی نہ آئے. کہا اس کا علم تو میرے رب کے پاس ہے. یہ نہیں کہا کہ وہ مومن تھے، یہ نہیں کہا وہ حق پہ تھے، نہ یہ کہا کہ وہ کافر ہو گئے، بلکہ کہا وہ تو اس کا علم تو میرے رب کے پاس ہے. لا یضل ربی میرے رب سے کوئی چیز بھٹکتی نہیں ہے، غائب نہیں ہوتی، گم نہیں ہوتی، ولا ینسا نہ میرا رب کوئی بات بھولتا ہے. یعنی جو کام انہوں نے کیا اللہ نہیں بھولتا. اچھا کیا اللہ اس کو جزا دے گا، برا کیا اللہ اس کی سزا دے گا. یہ جواب دیا. اب اس پہ بھی وہ لاجواب ہو گیا اور مزید تعارف کرایا کہ وہ اللہ ہے الذی جعل لکم الارض مہدا وسلک لکم فیہا سبلا. وہ اللہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا ہے، وسلک لکم فیہا سبلا اور اس میں رستے جاری کر دیے ہیں، وانزل من السماء ماء اور آسمان سے تمہارے لیے پانی برسایا. یعنی زمین بنائی، زمین کو بچھونا بنایا، اس میں رستے بنائے، آسمان سے پانی برسایا. کتنی نعمتیں تمہیں عطا کی ہیں. زمین میں رہتے ہو، کوئی ٹیکس لیتے ہو، کوئی پیسہ لیا جاتا ہے، کوئی کرایہ لیا جاتا ہے زمین پہ رہنے کا، جہاں دل چاہے مرضی جا کے بیٹھ جاتے ہو، سو جاتے ہو، زندگی گزار لیتے ہو. دنیا والے پوچھ لیں تو پوچھ لیں، اللہ کی طرف سے کوئی پوچھ نہیں ہے. سلف میں سے کسی کے پاس غالباً حسن بصری کے پاس ایک شخص آیا، سفیان ثوری تھے، تو اس نے غالباً کہا کہ میں گناہ کرنا چاہتا ہوں تو میرے لیے کیا حکم ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے گناہ کر لو، تو ایک کام یہ کرنا کہ پھر کل سے اللہ کی زمین پہ رہنا چھوڑ دینا، کیونکہ یہ زمین تو اللہ کی ہے، یہ تو اس کی زمین، اس کا دیا کھا رہے ہو، اس کے دیے پہ رہ رہے ہو، لیکن پھر کہہ رہے ہو میں گناہ بھی کروں گا. تو ایک کام کرو زمین پہ رہنا چھوڑ دو پہلے. تو یہی بات ہے کہ وہ اللہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین بنائی، تمہارے لیے رستے چلائے، آسمان سے پانی برسایا. پانی آنا آسمان سے بند ہو جائے کیا حال ہوگا میرا آپ کا؟ دنیا کی جتنی آسائشیں ہیں سب انسان بھول جائے گا. پانی نہ ہو انسان کی زندگی چلنا بند ہو جائے گی، کھانے کو نہیں ہوگا، جانور ہیں وہ پیاسے مرنا شروع ہو جائیں گے، فصل نہیں ہوگے گی، بنیادی جسم کی ضرورت پوری کرنے کے لیے یہ پانی نہیں ہوگا. کہا نہ صرف یہ، اللہ نے آسمان سے پانی برسایا، فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّن نَبَاتٍ شَتَّى کہ ہم نے اس کے ساتھ کئی قسمیں مختلف نباتات نکالیں. پانی جاتا ہے، وہی پانی ہے اور وہی زمین ہے، وہی پانی زمین میں جاتا ہے تو ایک دانے سے جو ہے وہ درخت پھوٹتا ہے، اس سے پھل نکلتے ہیں. وہی ایک مثال کے طور پہ آم ہے، آم کی گٹھلی زمین میں ڈالو، پانی ڈالو، اسی آم کی گٹھلی سے کئی آم نکل جاتے ہیں. ایک پھل سے کئی قسم کے پھل نکلتے ہیں. وہی کھجور کا دانہ ہے، اس سے کئی کھجوریں نکل آتی ہیں.
اور وہ اللہ ہے جس اس پانی سے اللہ نے کئی نباتات اگائے. میں اکثر آج کل جب بھی اس طرح کی کوئی مثال آتی ہے میں بتاتا ہوں کہ آج کل لوگ کوشش کر رہے ہیں مارس پہ چلے جائیں. یہ دنیا کا جو ایک سب نمبر 1 بلینئر ہے ایلون مسک، وہ تیاری اب یہ ہو رہی ہے کہ اب اس دنیا پہ نہیں، پلانٹ ارتھ پہ نہیں، ہم جو سیارہ مارس ہے اس پہ جا کے زندگی گزار لیں. تو کسی نے پوچھا اس سے انٹرویو میں کہ بھائی کیسی زندگی ہوگی وہاں پہ؟ اس نے کہا بھائی زندگی کوئی عیاشی والی نہیں ہوگی، لگژری لائف سٹائل نہیں ہوگا. اچھا بھائی کیا مطلب لگژری لائف سٹائل نہیں ہوگا؟ ہماری لگژری تو ہوتی ہے کہ بڑا اسپینش سٹائلز ہوں، اے سی لگا ہو اور تھوڑا نرم بستر ہو اور گھر ہو، محل ہو، بڑا ہائی فائی عالی شان بنا ہوا ہو، گاڑیاں ہوں بڑی مہنگی مہنگی، یہ لائف سٹائل لگژری ہوتا ہے. انہوں نے کہا لگژری لائف سٹائل سے مراد یہ نہیں، لگژری لائف سٹائل سے مراد یہ ہے کہ وہاں سانس لینے میں دشواری ہوگی، ہر بندے کو اپنے سانس کا جو سلنڈر ہے نا وہ ساتھ لگا کے گھومنا پڑے گا. دنیا میں بڑی عیاشی کے ساتھ رہ رہے ہم. تو اگر ایک انسان، ابھی آپ خود غور کریں، یہاں بیٹھے ہوئے ہوا آ رہی ہے، جسم میں سانس جا رہا ہے، جسم سے جو اس کا جوابی ہوا ہے وہ بھی نکل رہی ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ نکل رہی ہے، آکسیجن جا رہی ہے. اس پروسیس کی کوئی فیس نہیں ہے، کوئی چارجز نہیں ہے. بیٹھے بیٹھے کتنی دفعہ ہم یہ کام کر چکے ہیں ہمیں خود نہیں پتہ. کتنا بڑا احسان ہے اللہ کا. تھوڑی سی بیماری ہو جائے انسان بستر پہ چلا جاتا ہے، وینٹیلیٹر پہ چلا جاتا ہے. انسان کو تب اس چیز کی قدر آتی ہے کہ یہ کتنی قیمتی چیز ہے. یہ اللہ نے آسمان سے جو پانی برسایا ہے یہ بھی انہی چیزوں میں سے کتنی قیمتی چیز ہے. یہ پانی میں تھوڑی سی ملاوٹ ہو جائے، اتنی سی بدبو آ جائے، ہمارا گزر بسر مشکل ہو جاتا ہے. پوری پانی کا ٹینک خالی کرنا پڑتا ہے، اس کی صفائی کرنی پڑتی ہے، پھر اس کو استعمال کرنا پڑتا ہے. یہ اللہ نے زندہ رکھا ہوا ہے، کھا پی رہے ہیں، چل پھر رہے ہیں، زندگی کی جو یہ بنیادی ضرورتیں ہیں انہی کو پورا کر رہے ہیں. یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. ان نعمتوں کی انسان کو قدر کرنی چاہیے. اور یہ خاص دنیا ہے جو اللہ نے ہمیں دی ہے، اس کے اندر یہ نعمتیں ہیں. دوسرے یہ مارس وغیرہ میں یہ نعمتیں موجود نہیں ہیں. کوشش کر رہا ہے انسان پہنچ جائے وہاں پہ. تو اللہ نے کہا کہ کلو ورعوا انعامکم، کھاؤ اور اپنے چوپاؤں کو چراؤ، یہ زمین ہے. ان فی ذلک لآیات لأولی النہی، بے شک اس میں عقل والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں. اولی النہی سمجھ رکھنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، اسی زمین سے ہم نے تمہیں پیدا کیا. وفیہا نعیدکم، اور اسی میں ہم تمہیں واپس لوٹائیں گے. ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور اسی سے ہم تمہیں ایک دفعہ دوبارہ نکالیں گے. یہ انسان کی حقیقت ہے. اسی سے بنائے، اسی میں واپس جائے گا اور اسی سے واپس اٹھے گا. ہمارے یہاں یہ ایک مسکنسیپشن ہے، اور ظاہر ہے وہ بعض حدیث کی بنیاد پہ ہے کہ جب کسی مردے کو قبر میں لٹایا جائے اور اس کے اوپر مٹی ڈالی جائے تو ایک مٹھی لی جائے، ایک مٹھی مٹی لی جائے، ڈالا جائے اور کہا جائے منہا خلقناکم، اور دوسرے پہ ہے پھر دوسرا لیا جائے وفیہا نعیدکم، اور تیسرا لیا جائے تو پھر کیا کہا جائے وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى. اور یہ اکثر قبرستان میں ہمارے یہاں لگا بھی ہوتا ہے، دعا لگی ہوتی ہے، دعا مٹی پھینکنے کی دعا. تو بات یہ ہے کہ یہ جن بھی روایات میں آتا ہے وہ روایات ضعیف ہیں. یہ دعا پڑھنا صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے. ہاں البتہ مٹی پھینکنا یہ ثابت ہے. 3 دفعہ اپنے ہاتھ سے قبر کی طرف مٹی پھینکنا یہ ثابت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ ایک شخص کو دفنایا گیا تو نبی علیہ السلام نے اس کی سر کی طرف 3 دفعہ مٹی پھینکی. تو یہ کیا جا سکتا ہے، لیکن اپنی طرف سے یہ ہم مزید الفاظ ہم نہیں اختیار کر سکتے. باقی قرآن ہے، جب پڑھنا ہے، جتنا پڑھنا ہے، جس طرح پڑھنا ہے وہ ہم پڑھیں، کوئی روک نہیں ہے، کوئی پابندی نہیں ہے. لیکن خاص عمل کو کسی خاص آیت کے ساتھ جوڑنا اس کے لیے دلیل چاہیے. کہا وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى، کہ تحقیق ہم نے دکھائی ہے آپ کو اپنی نشانیاں، كُلَّهَا تمام کی تمام، فَكَذَّبَ وَأَبَى. وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ ہم نے دکھائی اس کو، اپنی فرعون کو ہم نے اپنی نشانیاں دکھائی، كُلَّهَا تمام کی تمام، فَكَذَّبَ وَأَبَى پس اس نے انکار کیا، جھٹلایا اور انکار کیا. اب یہ ساری باتیں ہو گئیں
ساری باتیں کرنے کے بعد اگین کوئی دلیل نہیں ہے، اور یہ بادشاہ ہے، صاحب اقتدار ہے، تو جیسے صاحب اقتدار دلیل نہیں دیتے، پہلے جذبات استعمال کرتے ہیں، اور جذبات فیل ہو جائیں تو طاقت کا استعمال کرتے ہیں، اور سامنے والے کو کہتے ہیں کوئی بھی صاحب حق ان کے پاس جائے، کوئی دلیل لے کے جائے اور جواب نہ ہو تو پھر فتویٰ بازی اور الزام تراشی کرتے ہیں۔ کیا کہا؟ وَلَقَدْ قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ یا موسیٰ، کہا ہے موسیٰ اچھا تم اس لیے آئے ہو ہمارے پاس، لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا، ہمیں اپنی زمین سے نکالنا چاہتے ہو تم؟ سمجھ گئے ہم تم کیا کہنا چاہ رہے ہو، کہ تم چاہتے ہو کہ تم ہمیں نکال دو اور خود بادشاہ بن کے بیٹھ جاؤ، تم چاہتے ہو ہم چلے جائیں، ہم ختم ہو جائیں، طاقت اور سلطہ اور بادشاہت تمہارے ہاتھ میں آ جائے، اور یہ کس کی طرح، کس چیز سے؟ یہ جو تم اپنا جادو لائے ہو نا، بِسِحْرِكَ یا موسیٰ، علماء کہتے ہیں کہ یہ جو بِسِحْرِكَ 13 جادو کا لفظ بولا ہے، یہ اس کی تحقیر کے لیے بولا ہے کہ یہ جو تم نشانیاں دکھا رہے ہو، یہ جادو دکھا کے، یہ حرکتیں دکھا کے تم غلبہ پانا چاہتے ہو ہم پر۔ معلوم یہ ہوا کہ اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو وہ جو معجزہ تھا جو اللہ نے ان کو دیا تھا، جس کے ساتھ بھیجا تھا، انہوں نے دکھا دیا تھا، وہ معجزہ دیکھ کے ہی پھر اس نے کہا کہ اچھا اس جادو کو دکھا کے تم ہمیں نکالنا چاہتے ہو؟ تو جواب ملا کہ فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ، تم یہ چاہتے ہو لیکن ایسا ہوگا نہیں، ہم ضرور بالضرور اسی تمہارے جادو جیسا جادو لائیں گے، تو بس ایک کام یہ کرو، فَجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا، ایسا کرو ایک دن یہ مقابلے کا دن طے کر لو، جس دن تم بھی آؤ ہم بھی آئیں، تم بھی اپنا یہ جادو لے کے آؤ ہم بھی اپنا جادو لے کے آئیں، لا نخلفہ، اس دن کو ہم مقرر کریں، اس کی خلاف ورزی نہ کریں، اور ولا انت مکانا سوا، اور ایسی جگہ پہ اس مقابلے کو کریں کہ جو ہمارے تمہارے درمیان برابر ہو۔ کیا مطلب؟ کہ نہ وہ بنی اسرائیل کے علاقے سے دور ہو، نہ یہ قبطی فرعون کے جو دربار ہیں اس سے دور ہو، بیچ کی جگہ ہو، یا پھر بعض علماء نے کہا کہ یہ ایک ایسا میدان ہو سیدھا کہ جب یہاں پر مقابلہ ہو، موسیٰ علیہ السلام ہو اور یہ دوسرے جادوگر ہوں، یہ جب اپنے جادو کریں تو ساتھ میں جو آس پاس کے اونچے مقام ہیں اس پہ لوگ کھڑے ہو کے اس جادو کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ کہا کہ ایسی جگہ پر ہمیں یہ مقابلہ کرنا چاہیے، اگر تو تم یہ چاہتے ہو تو ٹھیک ہے آ جاؤ، ہم بھی لائیں گے تم بھی آ جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، قال موعدکم یوم الزینۃ وان یحشر الناس ضحیٰ، کہا ٹھیک ہے پھر موعدکم، کہا وعدے کا وقت جو ہے وہ یوم الزینہ ہے، زینت والا دن ہے۔ یہ یوم الزینہ اس زمانے کا کہہ لیجیے عید کا دن کی طرح کا خوشی منانے والا ایک چھٹی کا دن تھا جہاں سب جمع ہوا کرتے تھے، تو کہا ٹھیک ہے وہ جو یوم الزینہ زینت والا دن ہے نا، اس دن جمع ہوتے ہیں۔ کیوں چھٹی والا دن کیوں؟ کیونکہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے، ان کو کامل یقین تھا جو دعوت وہ لے کے آئے تھے، انہوں نے کہا جب دعوت دکھانی ہے لوگوں کو تو اس دن دکھائی جائے جس دن سارے کے سارے موجود ہوں، چھٹی کا دن ہو، پوری قوم موجود ہو، پوری قوم کے سامنے مقابلہ ہو، اور وقت بھی کیا طے کیا، وَأَن يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى، کہ لوگ جو ضحیٰ کے وقت، یہ جو ضحیٰ کا وقت ہوتا ہے، چاشت کا وقت ہوتا ہے، سورج طلوع ہوتا ہے اس سے 1-1.5 گھنٹے کا، جب سورج میں تھوڑی سی تپش آنا شروع ہوتی ہے اس وقت سب جمع ہو جائیں۔ کیوں اس وقت کیوں جمع ہو؟ کیونکہ صبح کا ٹائم ہوگا، سارے کے سارے لوگ، پوری قوم اپنی آنکھوں سے دن کی روشنی میں مقابلہ دیکھے گی، اور کبھی کبھار مقابلہ لمبا بھی ہو جاتا ہے، ضروری نہیں ہے 15-20 منٹ میں مقابلہ ختم ہو جائے، ہو سکتا ہے مقابلہ ہو، وہ کریں، پھر جوابی کارروائی ہو، پھر اس کا جواب دیں، 4-5 گھنٹے لگ جائیں، تو ایسا نہ ہو مقابلہ کرنے میں شام ہو جائے، اندھیرا ہو جائے اور پھر مقابلہ ہی ختم نہ ہو۔ کہا کہ ٹھیک ہے موعدکم یوم الزینہ وان یحشر الناس ضحیٰ، زینت والے دن، چھٹی والے دن اکٹھے ہوں گے، اور اس ضحیٰ کے وقت سب جمع ہوں گے۔ اور یہ بات کہہ کے فتولی فرعون فجمع کیدہ ثم اتی، پھر فرعون واپس لوٹا اور اس نے اپنے جو قید، اپنا جو مکر تھا اور اپنی جو پلاننگ تھی وہ کرنا شروع کی، اس کو جمع کیا، ثم اتی، پھر وہ آ گیا۔ پھر اس کے بعد اس کے وزراء سے موسیٰ علیہ السلام کا کیا مکالمہ ہوا، ان کو بھی دعوت دی، ان سے بھی تھوڑی سی ایک کہہ لیجئے کہ گفتگو ہوئی، اور اس کے بعد اس یوم الزینہ والا دن آیا اور اس دن پھر مقابلہ ہوا۔
کیا مقابلہ ہوا، کس طرح ہوا، وہ انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان سب باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔